تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اقبال نے کہا حفظ دین سب سے اہم ہے. اگر آپ حفظ دین کا اہتمام کریں گے تو یہ شجر، یہ دین کا درخت اپنے اندر اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ یہ آپ کو ایسے ثمرات دے گا کہ یہ دین از خود حکومت میں آ جائے، یہ خود تخت پر آ جائے. لیکن اس کو تخت پر لانے کے لیے اگر آپ دین کی بنیادوں کو بدل دیں گے نا، تو پھر کسی اور درخت کی آبیاری کا اہتمام آپ کر رہے ہیں، اس درخت کی آبیاری کا اہتمام نہیں کر رہے. اسی لیے غیر مسلموں نے، زائنسٹ موومنٹس نے، جو صہیونی قوتیں ہیں، انہوں نے اس وقت مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ جو خلافت کے نظام کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، خلافت کے نظام، وہ چاہتے ہیں کہ خلافت کا نظام ایک مرتبہ پھر قائم ہو. اس کو پھر اب انہوں نے بدل دیا. وہ ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. سب سے بڑا دشمن ان کا کون ہے؟ کفار کا، یہود و نصارہ کا. یہ وہ کہہ رہا ہے آپ سے جو آیا ہی برطانیہ سے. الحمدللہ یہ باتیں جو میں یہاں کر رہا ہوں نا، یہ برطانیہ میں بھی کرتا ہوں. الحمدللہ ہندوستان میں مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا یہ. الحمدللہ امریکہ میں بھی کرتے ہیں. تو ہمیں اس بات کی کوئی ڈر نہیں، کوئی فکر نہیں. آپ کو بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ آپ تو یہاں پر پاکستان میں ہیں. تو یہ باتیں سنیں اور سمجھیں کہ عالم کفر اس وقت ہمارے خلاف کیا سازش کر رہا ہے، اور آپ کا کردار عالم کفر کے خلاف مستقبل میں کیا ہوگا. وہ بالخصوص وہ لوگ جو فنی اعتبار سے دینی، درسی علوم و فنون کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور بندیالویوں جیسی گہرائی رکھتے ہیں، آپ کے لیے یہ پیغام انتہائی اہم ہے. ان کے نزدیک سب سے بڑا دشمن عالم کفر، یہود و نصارہ کا وہ ہے جو مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو اسلام کو ایک نظام حیات سمجھتی ہے، یعنی ایک مکمل معاشی نظام، سیاسی نظام سمجھتی ہے، جو اس وقت بھی خلافت کے منہج کے لیے شب و روز کوشاں. وہ ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. ان کو مٹانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے بندے اس منہج میں ڈال دیے، اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ جہاد جو مقدس جہاد ہے، اس مقدس جہاد کو بدنام کرنے کے لیے اپنے بندے اس میں ڈال دیے تاکہ ہمارے یہ مدارس کے علماء ان سے دور ہو جائیں. وہ جو ماضی میں ان کا منتہا نظر تھا، ان کا آبجیکٹو تھا، ان کا ہدف تھا، ان کا گول تھا کہ وہ لوگ جو خلافت کے نظام کے لیے محنت کر رہے ہیں اور اسلام کو ایک مکمل نظام حیات سمجھتے ہیں، ان کے لیے اسلام فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو نافذ کیا جائے، کیونکہ وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان کے نظام کے مد مقابل کوئی ایک نظام پیدا ہو. وہ اس کے سخت خلاف ہیں، وہ کبھی اس کو گوارا نہیں کریں گے. ان کے لیے سب سے زیادہ خطرہ کن لوگوں سے ہے؟ وہ خطرہ کن لوگوں سے محسوس کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو اسلام کو ایک مکمل نظام حیات سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ نظام تخت پر آئے اور یہ مکمل طور پر اسٹیبلش ہو. یہ ان کا پہلا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن. دوسرے دشمن آپ ہیں مولوی ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں اس وقت. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں، آرتھوڈاکس مسلم اسکالرز، روایتی علماء جو اس دور میں بھی حفظ دین کا اہتمام کر رہے ہیں، اس دور میں بھی مدارس میں وہی پرانی کتابیں پڑھا رہے ہیں. ہر چند کے یہ لوگ اغیار کو دین میں لانے کی دعوت نہیں دے رہے، جن سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں جو مناظرے کرتے ہیں. سمجھتا تھا کہ ہمارے علماء درس نظامی پڑھتے ہیں، علوم و فنون پڑھتے ہیں، لیکن انہیں دین کی دعوت دینے کا سلیقہ نہیں آتا، یعنی دین کو لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ نہیں آتا. ہر چند کی استعداد ہے، لیاقت ہے، قابلیت ہے. ایک مہینہ بھی ایک عالم دین بندیال کا پڑھا ہوا ہو، بندیال کا کیا میں کہتا ہوں، وہ نصاب جو بالکل بدل گئے ہیں، وہ نصاب جو بڑے کمزور نصاب ہے، وہ نصاب پڑھا ہوا بندہ بھی اگر تقابل ادیان پر کچھ کام کرے تو بے شمار کفار کو وہ مسلمان بنائے گا جو مخلص ہیں. لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ ہمارے علماء اس کام میں نہیں ہیں. لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا، یہ کام اس سے بھی اہم ہے. اور یہ اقبال کی فکر ہے، یہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی فکر ہے. اقبال نے یہی کہا کہ اگر تم نے دین کی بنیادوں کو بچا لیا، تم صرف یہ کام کرتے رہو، یہ دین اپنے اندر اتنی اٹریکشن رکھتا ہے، اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ تمہیں ایسے ثمرات دے گا اور تمہاری آنے والی نسلوں میں وہ پیغامات منتقل ہوں گے کہ وہ تمہاری آنے والی نسلیں ایک انقلابی فکر لے کر دین کو تخت پر لائیں گے. شرط یہ کہ ان کو سچا دین دیا جائے، اور وہ کام یہ علماء کر رہے ہیں. تو صہیونی قوتوں کے نزدیک ان کا سب سے بڑا دشمن اس وقت آپ لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ لوگ خلافت کے نظام کے لیے کام نہ شروع کر دیں. پہلے ایک طبقہ تھا جو براہ راست خلافت کے لیے کام کر رہا تھا، اب اس میں گستاخ آ گئے، اس میں بدعقیدہ آ گئے. جب بدعقیدہ آ گئی تو روحانی قوتیں نہیں رہی، روحانی قوتوں کا اثر نہیں رہا، کیونکہ پہلے صوفیاء اور علماء مل کر کام کرتے تھے. اور صوفیاء حقیقتاً علماء ہی ہوتے ہیں، علماء ہی صوفیاء ہوتے ہیں.
ہاں اگر کوئی اس تصوف کی حقیقت کا منکر ہو تو وہ اور بات ہے، لیکن ہر ولی اللہ عالم ہوتا ہے، ہاں لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوتا، اور وہ عالم بھی نہیں ہوتا حقیقی جو عالم. تو اگر یہ دونوں آپس میں مل گئے نا، ایک ہو گئے، یعنی یہ علماء کا وہ طبقہ جو اس وقت ان سے رابطے میں نہیں ہے، تو پھر انقلاب آ جائے گا اگر یہ اس منہج پر چلے گئے، اور وہ منہج جس میں دین کے اصولوں کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. تو ایک کام تو انہوں نے کر لیا اب افغانستان میں، القاعدہ کی صورت میں، طالبان کی صورت میں، کہ جہاں کبھی کچھ نظام تھا، کچھ سوچ تھی حقیقی خلافت کی، اب اپنے بندے انہوں نے ڈال دیے. اب وہی لوگ دین اسلام کو دہشت گردی سے نتھی کر رہے ہیں اور دین اسلام کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں. اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہیں یہ طبقہ علماء کا جو ہمیشہ سے ان کا تعلق مساجد سے ہے، ان کو لوگ جمعہ کی نماز میں سنتے ہیں، انہیں کوئی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے بیانات سننے کے لیے آتے ہیں، تو یہ لوگ کہیں اس فکر کے ساتھ نہ مل جائیں. تیسرا طبقہ یہ ہے ماڈرنسٹ علماء جو اجماع کے منکر ہیں، یہ ان کے اپنے بندے ہیں، ان کو یہ پروموٹ کریں گے، ان کو یہ فنڈنگ دیتے ہیں، گورنمنٹ فنڈنگ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ہمارے لوگ، یہ ہمارا کام کر رہے ہیں، جو اسلام کو ری انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اسلام کی بنیادوں کو تبدیل کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں حجاب کا مسئلہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، اجماعی مسائل اہم مسائل نہیں ہیں، ان پر بات کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وقت کے بدلنے سے بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آئے گی، کچھ نام نہاد ایسے مجتہد بن گئے ہیں، اور پھر ان کا تعلق اب بڑی بڑی انسٹیٹیوٹ سے ہے، جس میں بہت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جامعۃ الازہر کا جو منہج جدید ہے، پرانے ازہری پرانے ہیں، وہ تو بڑے بڑے ہمارے بزرگ ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، جو منہج جدید ہے ان کا، انہوں نے بہت چیزوں کو بدل دیا. برطانیہ میں بھی، امریکہ میں بھی اب بے شمار ایسے علماء آ رہے ہیں، اور افسوسناک امر یہ ہے کہ اب پاکستان سے بھی بے شمار ایسے علماء وہاں جا رہے ہیں جو بیچارے یہاں پر دین اسلام کے فنون کے ماہرین تھے، علم دین کی خدمت کر رہے تھے، لیکن اب وہاں جا کر چیریٹیز میں کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ سے فنڈنگ لے رہے ہیں، نہ کتابیں پڑھا رہے ہیں، نہ علم دین پڑھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، بس پیسہ کما رہے ہیں اور گورنمنٹ فنڈنگ دے رہی ہے. چونکہ آپ لوگوں سے وہ ڈرتے ہیں، اگر آپ وہاں پہنچ گئے اور وہاں جا کر اگر آپ نے اسی اصل دین کا پرچار کیا تو سب سے بڑا خطرہ ان کے لیے آپ لوگ. تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ جدید ذہن. ان کی یہ فکر ہے کہ ان لوگوں کو صحیح پروموٹ کرنا چاہیے، ان پر محنت کرنی چاہیے، انہیں پیسہ دینا چاہیے، انہیں ٹی وی چینلز پر لانا چاہیے. کیوں؟ ان کے پاس اور چینل تو ہے نہیں. آپ اپنی مساجد میں تو ان لوگوں کو آنے نہیں دیں گے. یہ سوٹ میں آتے ہیں، ٹی وی چینلز پر بیٹھتے ہیں، کچھ شلوار قمیض بھی پہنتے ہیں، کچھ اور لباس بھی پہنتے ہیں، کچھ امریکہ میں، کچھ برطانیہ میں، کچھ بڑے گورنمنٹ لیول تک ان کو ٹی وی چینلز پر بھیجا جاتا ہے. آپ حیران ہوتے ہوں گے یار ہمارے علماء تو بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، اتنی کچی باتیں کرنے والے ٹی وی پر کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ چونکہ ان کو فنڈنگ، ان کی ساری مدد یہ صہیونی قوتیں یہود و نصارہ کر رہی ہیں کہ ان کو پروموٹ نہ کریں گے، ان کو مسجدوں میں تو کوئی آنے نہیں دے گا، کام یہ ہمارا کر رہے ہیں، ان کو پروموٹ کرو، یہ ہمارے بندے. یہ تیسرا طبقہ ہے. چوتھا طبقہ کون سا؟ وہ عام مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے. ان کا اسلام کیا ہے کہ جب شادی ہوگی تو ہم 7 پھیرے نہیں لگائیں گے، ہم نکاح پڑھیں گے، جب مریں گے ہم تو ہمارے جسم کو جلایا نہیں جائے گا، جنازہ پڑھایا جائے گا. نام کے مسلمان ہیں، نام ثاقب ہے، نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، لیکن فقط اپنے علاقے کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ کہیں اس کو مرتد نہ کہہ دیا جائے، لوگ کیا کہیں گے میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. یہ وہ نام کے مسلمان، یہ کہتے ہیں تو بندے ہی ہمارے ہیں، ان سے تو ہمیں کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. یہ وہ چوتھا طبقہ ہے. ان کا مشن یہ ہے کہ اس تیسرے طبقے اور چوتھے طبقے کو ملایا جائے، ان کو ایک کیا جائے، یہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور دوسرے طبقے کو تیسرے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا پہلے کی طرف چلا جائے، اور دوسرا طبقہ جو ہے اس کو ہر ملک کے وزیر اعظم، پریزیڈنٹ، ان سے دور رکھا جائے. کیونکہ کچھ ممالک میں ایسی قیادت آئے گی، کوئی صدر آ جائے گا، کوئی وزیر اعظم آ جائے گا، پرائم منسٹر آ جائے گا جو مخلص ہوگا، این ممکن ہے جو مخلص ہو. تو مولویوں کے اس دوسرے طبقے کو کبھی بھی کسی قیادت کے قریب نہیں آنے دینا، ان کو دور رکھنا ہے، کبھی ان میں کوئی مفاہمت نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو. کیونکہ علماء کرام بہت مشکل ہے ان کے لیے اس نہج پر ابھی اس وقت کام کرنا، ذرائع نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں. تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے ممالک میں کچھ ایسے وزیر اعظم آ جائیں، کوئی صدر آ جائے جو مخلص ہو اور اسلام کے لیے مخلص ہو. یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور اس سے شاید غلطیاں بھی ہوئی ہوں، بہت بڑے پیمانے پر غلطیاں بھی کی ہوں، شاید اس نے کفر بھی بکے ہوئے، لیکن ان کو علماء کے اس طبقے کو اس سے دور رکھا جائے. کبھی یہ ایک ہو گئے نا
تو انقلاب آ جائے گا، کیونکہ مولوی جو بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا۔ اب یہ 4 لوگ ہیں، ان میں سے بندیالوی آپ کا شمار دوسروں میں ہوتا ہے، دوسرے طبقے میں، کہ وہ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں، اس قدر ڈرتے ہیں کہ یہ کسی بات میں، اصولی بات میں یہ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے کفار سے، کبھی یہ پلپلے سنی نہیں ہوں گے، یہ پختہ سنی رہیں گے، عقیدے میں پختہ رہیں گے۔ اس حوالے سے جو میں نے اقبال کا شعر پیش کیا کہ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو، سیاست سے مراد وہ جو گندی سیاست ہے، وگرنہ سیاست کا اسلام سے گہرا تعلق ہے، اور اقبال کی اپنی جو فکر ہے جمہوریت کے حوالے سے وہ اس کی اپنی فکر ہے، اس میں میں بھی کافی حد تک قائل ہوں۔ برحال اس میں ہم اختلاف اپنے بزرگوں سے نہیں کرتے، ہمارے بزرگوں کی جو رائے ہے، جو سوچ ہے، وہ علمی بنیادوں پر ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ اجماعی مسائل پر پختگی انتہائی ضروری ہے، اور ختم نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اس امت میں اجماع ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تمام علماء کرام اور تمام طلاب العلم پوری پختگی، پورے وثوق، پورے یقین کے ساتھ جتنے بھی وہ مسائل جو اجماعی ہیں ان میں کبھی کمپرومائز نہ کریں، کبھی ان میں تبدیلی نہ پیدا ہو، اور اسی چیز کو بیان کرتے رہیں۔ اس کی برکت کیا ہوگی؟ اس سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ملے گا، کیونکہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ قبر میں بھی یہی سوال ہوگا نا، جب آپ قبر میں جائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہمارا حضور سے رشتہ کیا ہے۔ اب حضور سے رشتہ نبھانے کا ایک حقیقی طریقہ یہ اجماعی طریقہ ہے، اجماعی مسائل میں کبھی بھی آپ منحرف نہ ہوں، جو مسئلہ اجماعی ہے اس میں پختگی کے ساتھ ڈٹ جائیں، اور یہی ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا رشتہ ہے۔ تو پوچھا